بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتہائی قابل قدر مشائخ کرام، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کی اس مجلس میں میرے درس کا عنوان ہے توحید باری تعالیٰ کے عقلی دلائل. اللہ رب العالمین نے اپنے وجود کے دلائل دو طریقے سے نازل کیے ہیں، رکھے ہیں. ایک ہے کتاب و سنت کے دلائل اور دوسری قسم ہے عقلی دلائل. اگر کوئی شخص کتاب و سنت، قرآن و حدیث کی اتباع نہیں کرتا، اسے نہیں مانتا، پھر بھی اس کے سامنے اللہ رب العالمین کے وجود کے اتنے دلائل اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں کہ کسی عقل مند کے لیے اس کا انکار ممکن نہیں ہے. اگر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے. اسلام کی نعمت کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت دی ہے تو وہ عقل کی نعمت ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں پر اپنے احکام اور فرامین کو بیان کرنے کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیات. اسی طرح اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں کہ ان چیزوں میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے لأولی الالباب، جن کے پاس عقل کی نعمت ہے ان کے لیے. بعض جگہوں پر اللہ رب العالمین اولو الابصار کہہ کے خطاب کرتا ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے بصیرت سے نوازا ہے، جن کے پاس غور و فکر کرنے کی نعمت موجود ہے، ان کے لیے اس کے اندر اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ رب العالمین نے عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں. آج کے درس کا میرا موضوع یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنے کے جو عقلی دلائل ہیں، کیا کبھی ہم نے ان پر غور کیا؟ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ افلا تبصرون وفی السماء رزقکم وما توعدون. غور کریں اللہ رب العالمین کے کلام پر. وفی الارض آیات للموقنین،
کہ اس زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے یقین والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون، اے انسان خود تمہارے نفس کے اندر، تمہارے اس جسم کے اندر بے شمار نشانیاں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے موجود ہیں. کیا تم کبھی غور نہیں کرتے؟ افلا تبصرون، بصیرت کی آنکھ سے کبھی تم اسے دیکھتے نہیں؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور تمہارے رزق کا فیصلہ آسمانوں میں ہوتا ہے، آسمانوں سے تمہارا رزق نازل ہوتا ہے. وما توعدون، اور جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یعنی مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنت اس سے مراد ہے. جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ آسمانوں میں ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون. تو دیکھیں کیسے اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر دعوت فکر و عمل دیا ہے کہ ایک انسان کو زمین کے اندر، آسمان کے اندر خود اپنے نفس کے اوپر ریسرچ کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے. اگر انسان ان چیزوں پر غور و فکر کرے، اگر اس کے پاس عقل کی نعمت موجود ہے، تو چاہے کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا انصاف سے اس کا کتنا ہی زیادہ دور کا تعلق کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس عقل کی نعمت ہے تو اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا. اب دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے درمیان مبعوث فرمایا، پوری دنیا دین اسلام سے دور تھی، سب کے سب اللہ رب العالمین کے انکار کرنے والے تھے. یہاں پر ان کے سامنے کس دلیل کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو قبول کرنے کے لیے؟ اسی عقلی دلیل کی ضرورت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کی شروعات ہو رہی ہے. پہلی آیت جو اللہ رب العالمین نے نازل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ کون سی آیت تھی بتائیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ پہلی وحی ہے، یہاں سے شریعت کی شروعات ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس رب نے پیدا کیا ہے. اب غور کریں کہ اللہ رب العالمین کی بے شمار صفات ہیں، ان بے شمار صفات میں سے اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر اپنی جس صفت کا انتخاب کیا وہ کون سی صفت تھی؟ پیدا کرنے کی صفت، تخلیق کی صفت. یہ عقلی دلیل ہے. ایک بندہ اگر صرف اس پر غور کر لے کہ ایسے ہی وہ دنیا میں آ چکا ہے یا اسے کوئی پیدا کرنے والا ہے، وہ جس چیز کی عبادت کر رہا ہے وہ مخلوق ہے یا خالق ہے، کیا اس کے اندر خود پیدا کرنے کی صفت ہے یا وہ پیدا کیا گیا ہے؟ صرف اتنا اگر انسان غور کر لے تو اس کی ہدایت کے لیے کافی. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی عقل مند یہ کہہ نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی خالق ہو سکتا. یہی وجہ ہے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور یہ قصہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. کہتے ہیں جنگ بدر کے اندر کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا. جنگ بدر میں کفار کے 70 لوگ قتل کیے گئے اور 70 کو قیدی بنایا گیا. یہ سب کے سب مدینہ لائے گئے اور صحابہ اکرام کی قید میں ہیں. ان میں سے ایک کون ہے؟ جبیر بن مطعم. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورۃ الطور کی تلاوت شروع کی. سورۃ الطور کی تلاوت شروع کی. جب اس آیت پر پہنچے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، جن کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، یہ ایسے ہی پیدا ہو گئے بغیر کسی چیز کے یا یہ خود خالق ہیں؟ فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول نماز میں اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، کاد قلبی ان یطیر، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اپنے نفس پر میرا کنٹرول اب نہیں ہے، میرا دل ہواؤں میں اڑ رہا ہے. کہتے ہیں
ذالک اول ما وقر الایمان فی قلبی، یہ پہلا موقع تھا جب ایمان نے میرے دل میں دستک دی۔ جب اس آیت پر میں نے غور کیا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ہم جن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جن کو ہم نے معبود کا درجہ دیا ہوا ہے، جن کے سامنے سر جھکاتے ہیں، جن سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، یہ خالق ہیں یا مخلوق ہیں؟ صرف اس بات پر جب میں نے غور کرنا شروع کیا تو میرا اپنے نفس پر کنٹرول کھو گیا۔ میں نے ایسا محسوس ہونے لگا میرا دل تو آسمانوں میں اڑ رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے۔ کہا قلبی ان یطیر، یہیں سے انہوں نے غور و فکر کی شروعات کی اور نتیجہ کہاں تک پہنچا؟ اسلام لانے پر مجبور ہوئے اور کلمہ شہادت کا اقرار کے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے کیا کبھی اللہ رب العالمین کی ان نشانیوں پر، ان آیتوں پر غور و فکر کرتے ہیں؟ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یقین حاصل کرنے اور امامت کے درجے پر کوئی فائز کیسے ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر یقین کا درجہ آ جائے تو یہ چیز کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں 3 چیزوں سے۔ پہلی چیز ہے کتاب و سنت کی آیتوں پر غور و فکر کرنے سے۔ دوسری چیز ہے کتاب و سنت کے علاوہ جو دوسری آیتیں ہیں، آیت کہتے ہیں عربی میں نشانی کو، جو اللہ رب العالمین نے دوسری نشانیاں رکھی ہیں زمین و آسمان کے اندر، خود ہمارے نفس کے اندر، ہماری اس باڈی کے اندر، اگر انسان ان چیزوں پر غور و فکر کرے تو اس کے اندر اللہ رب العالمین کے تعلق سے یقین آ جاتا ہے، وہ امامت کے درجے پر فائز ہو سکتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے العمل بموجب العلم، کہ علم کے بمقدار عمل بھی کرے۔ اس نے غور و فکر کیا کتاب و سنت کی آیتوں پر، اس نے غور و فکر کیا ان نشانیوں پر، اور ان نشانیوں پر غور و فکر کرنے کے بعد جس نتیجے پر پہنچا اسے قبول بھی کرے، عمل بھی کرے۔ تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے مکہ والوں کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو اللہ رب العالمین نے جو آپ کو دلائل دیے، آپ کے اوپر جو آیتیں نازل کی، ان آیتوں پر غور کریں، خصوصاً پوری مکی زندگی میں، ان میں سے بھی خصوصاً جو ابتدائی ایام میں اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، ان آیتوں پر آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ کس چیز پر فوکس کیا۔ آپ پائیں گے کہ ان آیتوں کے اندر جو مکہ میں نازل ہوئی، خصوصاً جب سب کے سب کفار تھے، اسلام کو ماننے والے چند لوگ تھے، اللہ رب العالمین نے کن دلیلوں کا سہارا لیا اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے؟ آپ پائیں گے کہ وہ عقلی دلائل ہیں۔ چنانچہ 30ویں پارے کو آپ دیکھیں، 30ویں پارے کے اندر چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سورتیں، اور اس پارے میں جو سورتیں ہیں یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ آپ پائیں گے کہ اس پارے کے اندر اکثر و بیشتر آیتیں انسان کے عقلی چیزوں کو اپیل کرتی ہے کہ انسان ان چیزوں پر غور و فکر کرے، تدبر کرے۔ خود اسی پارے کے اندر آپ پائیں گے اللہ رب العالمین ہمارے جسم کی ساخت کو بیان کر رہے ہیں۔ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ رب العالمین مکہ کے اندر اس سورت کو نازل کر رہے ہیں اور ایک انسان کو اس کے جسم کے اندر غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں اپنے رب سے کس چیز نے غافل کر رکھا؟ الذی خلقک، جس رب نے تمہیں پیدا کیا، الذی خلقک فسواک فعدلک، اور کتنی بہترین شکل و صورت تمہیں عطا کی اللہ رب العالمین۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسا چاہا اللہ رب العالمین نے تمہاری اس شکل و صورت کی ترکیب تمہارے ماں کے پیٹ کے اندر کر دی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ہی دوسری جگہ پر اسی شکل و صورت کے بارے میں کیا کہا ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو رحم مادر کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر ایک انسان کو جیسے چاہتا ہے شکل و صورت عطا کرتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ رب ہے جو رحم مادر کے اندر صورتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بے شمار ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ المصور۔ هو اللہ الخالق
बारिउल मुसव्विर, अल्लाह रब्बुल आलमीन तस्वीरें बनाने वाला है, शक्ल सूरत अता करने वाला है। सिर्फ इस सिफत पर और इस नाम पर एक इंसान अगर गौर व फिक्र कर ले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत के इकरार के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा। आपने कभी गौर किया कि रोजाना अल्लाह रब्बुल आलमीन कितनी नई शक्लें तैयार करता है? रोजाना कितने लोग पैदा होते हैं, हम शुमार भी नहीं कर सकते। एक इलाके में, एक पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में आज कितने लोग पैदा हुए? हजारों लाखों लोग पैदा होते हैं और हर एक की शक्ल दूसरे से मुख्तलिफ रहती है। क्या कभी किसी की शक्ल मिलती है? इस तरह रोजाना अल्लाह रब्बुल आलमीन नई नई शक्लें अता करता रहता। जब से दुनिया बनी है और आज तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी शक्लें पैदा की? क्या किसी मखलूक के अंदर यह ताकत है? पैदा करना तो दूर की बात है, सिर्फ सोचकर वो दिखा सकता है। किसी दुनिया के बड़े से बड़े आर्टिस्ट के पास चले जाए, बहुत सारे इस फन के अंदर माहिर होते हैं, बड़े आर्टिस्ट होते हैं जिनके आर्ट का पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचता है, सबसे आला प्राइज से उसे नवाजा जाता है। उस सबसे बड़े आर्टिस्ट को लाएं और कहें कि कुछ ऐसी तस्वीरें बनाओ, ख्याली तस्वीरें जिनका अभी दुनिया में वजूद नहीं है। जिसका पहले वजूद है उसको तो देखकर बना लेना आसान है, लेकिन जिसका वजूद नहीं है अभी, ऐसी तस्वीरें बनाओ। वो कितनी तस्वीरें बना सकता है? 10, 20, 100, 200। एक तादाद के बाद जिस तस्वीर का अभी वजूद नहीं है, एक तादाद के बाद वो क्या कहेगा? बस और कोई नई शक्ल मेरे जहन में नहीं आ रही है। दुनिया के जितने आर्टिस्ट हैं सबको जमा कर लिया जाए, जिसको भी ये हुनर है, ये फन आता है, जिसको भी, सबको जमा कर लें और कहें कि आप ख्याली तस्वीरें हमें बना कर दें, ऐसी तस्वीरें जिनका भी वजूद नहीं है। सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दिन के अंदर, आइंदा कल जो लोग पैदा होने वाले हैं, बस एक दिन के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जितनी शक्लें अता करता है, एक दिन के अंदर पूरी दुनिया के लोग अगर ख्याली तस्वीर बनाएं तो उतनी तादाद में नहीं बना सकते। और आज तक जब से दुनिया बनी है और आज तक कितनी अल्लाह ताला ने तस्वीरें अता की है? हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। क्या यह काम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई दूसरा कर सकता है? किसी मखलूक के बस की बात है यह? अगर इंसान सिर्फ इसी सिफत पर गौर कर ले, अपने चेहरे को देखकर आईने के सामने गौर कर ले कि यह शक्ल सूरत किसने अता की हमें, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी के पास ये पावर है? कर सकता है वो? वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। ऐ इंसान, क्या अपने नफ्स पर, अपनी इस बॉडी पर, अपने जिस्म पर भी तुम गौर नहीं करते? हमारी हालत यही है कि अल्लाह ताला ने ये अकल हमें अता की है और इस अकल को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद, वहदानियत तक पहुंचने के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी चीजों के अंदर तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की दलाइल को, उसकी वहदानियत तक पहुंचने के लिए जो रास्ते अल्लाह ताला ने दिए हैं, उन पर कभी हम गौर नहीं करते। कितनी बड़ी निशानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चेहरे की शक्ल में, तस्वीर की शक्ल में हमें अता की है। इसी तरह इसी चेहरे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आंखों से नवाजा है। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन, ये भी 30वें पारे के अंदर है, मक्का के अंदर नाजिल हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन मक्के वालों को खिताब करते हुए कह रहा है कि इसी पर गौर कर लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत के इकरार के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या इंसान, क्या हमने उसके लिए 2 आंखें नहीं बनाई? व लिसानन, उसको जबान अता नहीं की, व शफतैन, और 2 होंठ उसे अता नहीं किए। अब गौर करें इन तीनों चीजों पर, हमारे इस चेहरे के अंदर इन 3 चीजों पर गौर करें, आंख, जबान और होंठ। एक चीज मुश्तरक पाएंगे आप, इन 3 चीजों में, इन 3 आज़ा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जरूरत के मिकदार में जितनी जरूरत है, तरी और नमी रखी है, पानी रखा है या नहीं? अगर ये आंख खुश्क हो जाए तो इससे खून निकलने लगेगा, एक दिन इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो तड़पेगा दर्दो अलम से,
اس آنکھ کے اندر، اسی طرح اس زبان کے اندر بھی ایک انسان کھانا کھاتا ہے، فوراً یہ پورا سسٹم اللہ رب العالمین چالو کر دیتا ہے. اس زبان فوراً اندازہ لگا لیتی ہے کہ اس کا ذائقہ کیسے ہے، یہ کتنی گرمی میں ہے، کتنی سردی میں ہے. سب کچھ ذائقے کے اس کو پرکھنے کے بعد اس کے لیے جس لعاب کی ضرورت ہے فوراً زبان وہ لعاب نکالنا شروع کر دیتا. اگر یہ لعاب نہ نکلے، یہ مشین فیل ہو جائے تو یہ کھانا پیٹ کے اندر ہضم ہی نہیں ہوگا. دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا مشین تیار کی ہے وہاں پہ. اگر وہ مشین کام کرنا بند کر دے تو انسان ایک دن کے اندر تڑپنے لگے گا. یہ ہونٹ اگر خشک ہو جائے، جیسے سردیوں کے موسم میں ہوتے ہیں نا، جب سردی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں تو یہاں سے خون ٹپکنے لگتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا. اب غور کریں کہ اللہ رب العالمین اس نمی کو ختم کر دے. جو پانی رکھا اللہ رب العالمین نے وہاں پر، اس پانی کو ختم کر دے تو انسان زندہ رہ پائے گا؟ کیا انسان اپنے جسم کے اندر ان چیزوں پر غور و فکر کرے تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ ہوگا؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. اس آنکھ پر غور کریں. اللہ رب العالمین نے اس آنکھ کی شکل میں جو ہمیں کیمرہ عطا کیا ہے، یہ آج ٹیکنالوجی آئی ہے کیمرے کی، لیکن یہ کیمرہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا ازل سے ہے. اور آج بھی دنیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود وہ کیمرہ تیار نہیں کر پائی ہے جو اللہ رب العالمین نے آنکھ کی شکل میں ایک انسان کو عطا کی. اطباء کا ریسرچ کرنے کے بعد کہنا ہے کہ 1 سیکنڈ کے اندر یہ آنکھ 20 تصویریں نکالتی ہے. 1 سیکنڈ کے اندر. دنیا کا کوئی کیمرہ آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جو اس اسپیڈ میں کام کر سکے. اور کہتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں اسی چٹائی کو، کتنی الگ الگ رنگیں ہیں، دیکھتے ہی فوراً آپ فرق کر پاتے نہیں کر پاتے کہ یہ سفید ہے، یہ کالا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے. دیکھتے ہی فوراً انسان ان رنگوں کے درمیان تمیز کر لیتا ہے. کہتے ہیں کہ 10 ملین بیک وقت اس آنکھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ 10 ملین الگ الگ شکلوں کے درمیان یہ آنکھ بیک وقت تمیز کر سکتی ہے. خود ان کا دعویٰ ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کے ریسرچ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو یہ آنکھ دی ہے اس کے اندر بیک وقت 10 ملین الگ الگ شکلوں کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت موجود ہے. آج تک دنیا کے اندر کوئی ایسا کیمرہ پیدا نہیں ہوا ہے جو اس طرح کے چیزوں کے درمیان بیک وقت تمیز کر سکے. الم نجعل له عینین. کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں عطا نہیں کی؟ کیا یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نشانی نہیں ہے کہ ایک انسان کے پاس، مخلوق کے پاس جو طاقت موجود ہے، اتنی ترقی کے باوجود بھی اس کی وہ طاقت اس لیول پر پہنچ نہیں پائی ہے کہ ایک آنکھ تیار کر سکے، یعنی ایک آنکھ کے بمقدار کوئی کیمرہ تیار کر سکے. یہ انسان کے طاقت کے باہر اب بھی ہے، اتنی ترقی کے باوجود بھی. تو کیا یہ انسان ایک آنکھ تیار کر سکتا ہے؟ اس کے پاس پاور ہے؟ یہ کسی مخلوق کے پاس یہ پاور ہے؟ اس کا مطلب کہ یہ مخلوق کے بس کے باہر کی بات ہے. کوئی ہے ایسی ذات جس کے پاس یہ پاور ہے کہ ہر ایک کو اس طرح کی الگ الگ آنکھ دے سکے. ساتھ میں آپ دیکھیں اس آنکھ کے اندر اللہ رب العالمین نے خاص روشنی رکھی ہے جسے ریٹینا کہتے ہیں. اور ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی ہیں اور دونوں کی روشنی ایک دوسرے سے مختلف ہے. اسی وجہ سے جب آدھار کارڈ بنواتے ہیں آپ تو حکومت کیا کرتی ہے؟ آنکھوں کی روشنی کو کیمرے کے اندر قید کرتی ہے. کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ کوالٹی کیا یہ تمیز کرنے کا آلہ ہے. جیسے فنگر پرنٹ لیتے ہیں نا، دستخط کے ذریعے آپ کسی پیپر پر جائے، سرکاری کاغذ پر دستخط کرنے کے لیے کہتے. کیوں؟ تاکہ بعد میں آپ کے خلاف دلیل قائم کر سکے کہ یہ آپ نے اقرار کیا تھا. لیکن دستخط کو بھی دوسرا کوئی کاپی کر سکتا ہے. اس کے بعد کیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے اسے علم دیا کہ تمہارے پاس یہ جو فنگر ہے، یہ انگلی ہے، اس کے اندر ایک ایسی صفت ہے کہ دوسرے سے میچ نہیں کرتی.
इसलिए क्या करो, इस उंगली के जरिए एक दूसरे से तमीज करो। आधार कार्ड बनवाते वक्त इस उंगली का भी वो स्कैन करते हैं और आंखों का रेटिना भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी उंगली के अंदर जो लकीरें हैं ये दुनिया के अंदर किसी दूसरे की उंगली से मैच नहीं कर सकती। किसी मखलूक के बस की बात है यह कि इसे पैदा कर सके? सिर्फ एक उंगली पर इंसान गौर करने लगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत के इकरार के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं रहेगा। इसी तरह आंखों के रेटिने के अंदर इससे जो रोशनी निकलती है उस रोशनी को वो कैद करते हैं, क्योंकि ये रोशनी किसी दूसरे से मैच नहीं कर सकती, ये रेटिना किसी दूसरे से मैच नहीं कर सकती। इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर एक खास किस्म की बू होती है। हर शख्स के जिस्म में एक खास किस्म की बू मौजूद है। इसी वजह से आप देखते होंगे कि कहीं पर कोई कत्ल वगैरह का कत्ल की वारदात हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, खोजी कुत्तों को लाते हैं कातिल तक पहुंचने के लिए। ये कुत्ते कैसे कातिल तक पहुंचते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन कुत्तों के अंदर एक खुसूसी ताकत यह अता की है कि इंसानों के जिस्म की बू के दरमियान जो फर्क है ये कुत्ते फौरन तमीज कर लेते हैं। और एक इंसान जहां से भी गुजर जाए, आप यहां मौजूद है ना, यहां से चले जाएं, लेकिन उस जगह पर आपके जिस्म की बू मौजूद है। एक इंसान सिर्फ गुजर जाए, वो खोजी कुत्ता जिसको अल्लाह ताला ने यह ताकत दी हुई है वो यहां आकर फौरन तमीज कर लेगा कि इस इंसान का यहां पर गुजर हुआ है। हर इंसान के जिस्म की बू दूसरे से मुख्तलिफ है, किसी के जिस्म की बू दूसरे से मैच नहीं करती। और इसे अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बयान किया है। आज से 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल पर जब यह कुरान नाजिल किया था, आप सूरह यूसुफ पढ़े, यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, वो अपने भाइयों को क्या कहते हैं, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी यअति बसीरा। क्या कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि मेरी इस कमीज को, इस कुर्ते को ले जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो, अभी जो वो रो रो कर अंधे हो चुके हैं उनकी बीनाई लौट आएगी। एक खास किस्म का मुअज्जज़ा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता किया था। जब ये कुर्ता लेकर उनके भाई पहुंचे तो अभी याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचे नहीं है, दूर से ही याकूब अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, इन्नी लअजिदु रीह यूसुफ, इन्नी लअजिदु रीह यूसुफ लौला अन तुफन्निदून, मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस हो रही है। अब गौर करें कि उस कुर्ते को यूसुफ अलैहिस्सलाम पहने थे और उस कुर्ते के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने याकूब अलैहिस्सलाम को उस वक्त यह ताकत अता की कि उस खुशबू को महसूस करने लगे। यह दलील है इस बात की कि हर इंसान के जिस्म में एक खास बू होती है जो दूसरे से मुख्तलिफ करती है। क्या किसी के बस की बात है इस चीज को पैदा करना, किसी मखलूक के? इसी तरह और एक दलील देखें अपने जिस्म के अंदर, फिर जमीन की तरफ आऊंगा और फिर आसमान की तरफ आऊंगा। हमारी जबान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत बड़ी दलील रखी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इस दलील का तज़किरा भी किया है, वख्तिलाफ़ु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, कि तुम्हारी रंगों की, इसी तरह तुम्हारे जबानों के अंदर जो इख्तिलाफ है, अलग अलग जबानें अता की हैं, इसके अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत की बहुत बड़ी दलील मौजूद है। कभी हमने इस पर गौर किया? हम इन चीजों पर गौर नहीं करते। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बयान किया है कि अल्लाह के जो मुमिन बंदे होते हैं इन चीजों पर गौर करते हैं और कहते हैं रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, ऐ परवरदिगार तूने इन चीजों को बातिल पैदा नहीं किया, यकीनन इसके पीछे तेरा अज़ीम मकसद है। तो देखें हमारी जबान के अंदर कितनी बड़ी दलील मौजूद है। आप इंडिया के अंदर ही पूरा चक्कर लगाएं, कितनी जबानें बोली जाती हैं, जरा गौर करें। यहां पर रहते हुए हम कितनी जबानों को समझ सकते हैं? कोई 2, 4, 5, 10, बहुत ज्यादा सीख लिया तो 10, 15, 20 जबानें हो सकता है कि कोई बोल सकता हो।
خود انڈیا کے اندر سینکڑوں زبانیں بولی جاتی ہیں، الگ الگ علاقے کی الگ الگ زبان. دنیا کا کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو ان تمام زبانوں کو سمجھ سکتا ہو؟ ہے کوئی؟ کبھی بھی پیدا ہوا ہے آج تک؟ کوئی ایک بندہ دکھا سکتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ایک بندہ یہ ہے جو تمام زبانوں کو سمجھ سکتا ہے؟ نہیں ہے. جب سمجھنے کی طاقت نہیں ہے تو پیدا کرنے کی طاقت ہو سکتی ہے؟ جب سمجھنے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے کہ یہ بندہ سامنے والا کیا بول رہا ہے، تو کیا اس کے پاس یہ طاقت ہو سکتی ہے کہ اس نے پیدا کیا اسے؟ یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ یہ مخلوق کے بس کے باہر کی بات ہے کہ کوئی یہ پیدا کر سکے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان دلیلوں کو بار بار ذکر کیا ہے کفار کے سامنے، مشرکین کے سامنے، کہ قرآن و حدیث کے تم نہیں مانتے ہو، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل عطا کیا ہے، کم از کم ان عقلی دلائل کو تو دیکھ کر اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ. ایک انسان اللہ رب العالمین کا صرف عقل کا اگر استعمال کر لے تو انکار نہیں کر سکتا. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ کہ اس زمین کے اندر یقین کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں موجود ہیں. یہ زمین کتنی بڑی ہے، آپ چلتے جائیں آپ کی عمر ختم ہو جائے گی، یہ زمین ختم نہیں ہوگی. یہ زمین اتنی بڑی ہے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی مخلوق نہیں ہے. اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جو اس سے بڑی بڑی مخلوقات کے بالمقابل بہت چھوٹی ہے. کوئی کہے گا کہ زمین کو چھوٹی مخلوق کہہ رہے ہیں. جی، دوسری مخلوقات کے بالمقابل یہ زمین بہت بڑی مخلوق نہیں ہے. اور زمین کے بالمقابل ہماری کیا حیثیت ہے؟ ایک انسان جس کو معبود ہونے کا درجہ دیا ہوا ہے، جس کے سامنے جھکتا ہے، دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا دلیلیں پیش کی ہیں کہ ذرا غور کرو کہ وہ کتنا حقیر ہے جسے تم اپنا معبود بنائے ہوئے ہو. اس کی کتنی حقیر حیثیت ہے کہ اللہ رب العالمین کی ایک چھوٹی سی حقیر مخلوق ہے اور تم نے اسے رب کا درجہ دیا ہوا. کیا وہ رب بننے کا مستحق بھی ہے؟ خالق کل شیء فاعبدوہ، جو ہر چیز کا خالق ہے، عبادت کا مستحق فقط وہی ہو سکتا ہے، اس لیے اسی کی بس عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. یہ زمین کیا کہا ہم نے کہ اللہ کی مخلوقات میں سے بہت بڑی مخلوق نہیں ہے، دوسری مخلوقات کے بالمقابل ایک چھوٹی سی مخلوق ہے. ان کفار و مشرکین کے بڑے بڑے ماہرین کا دعویٰ ہے، سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ سورج جسے ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں یہ اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اس زمین سے یہ سورج کتنا بڑا ہے؟ 13 لاکھ گنا بڑا ہے. یہ انہی سائنسدانوں کا دعویٰ ہے جو اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتے. یہ علم کا ہونا بہت بڑی بات نہیں ہے. اگر یہ علم اسے اس کے خالق تک نہ پہنچا سکے، اللہ رب العالمین کی معرفت تک نہ پہنچا سکے، تو اس سے جہالت ہی بہتر ہے. ایک بندہ جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے لیکن جاہل ہے، ان چیزوں کو نہیں جانتا، وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو ان چیزوں کے اندر ریسرچ کرتا ہے لیکن اللہ رب العالمین تک نہیں پہنچ پاتا. وہ ریسرچ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ یہ سورج اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اس سورج کو کس نے پیدا کیا؟ اس سورج کا بھی خالق اللہ رب العالمین ہے. اگر اس طرح کی 13 لاکھ زمینیں ہوتی تو ایک سورج کے برابر ہو سکتی تھی. یہ سورج بھی اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی مخلوق نہیں ہے، بلکہ انہی سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق کہتے ہیں ایک سیارہ ہے جس کا انہوں نے انکشاف کیا ہے، جس کی انہوں نے تحقیق کی ہے، وی وائی کینس ماجورس. آپ گوگل کریں جا کے اور دیکھیں اس کے بارے میں. کہتے ہیں کہ یہ سیارہ جو ہے وی وائی کینس ماجورس، یہ اس سورج سے 9 بلین گنا بڑا ہے. اس سورج سے بھی 9 بلین گنا بڑا ہے. تو اس سیارے کی بالمقابل زمین کی کیا حیثیت ہوگی، اور ہماری کیا حیثیت ہوگی، اور ہمارے اس معبود کی کیا حیثیت ہوگی جسے ہم نے اللہ کے علاوہ معبود بنایا ہوا ہے. یہ کتنا حقیر ہے جسے ہم نے اپنا معبود بنایا ہوا. اور اس وی وائی کینس ماجورس کا بھی خالق کون ہے؟ اس کا بھی خالق اللہ رب العالمین ہے. اور یہ سیارہ بھی اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق نہیں ہے. یہاں تک انسانوں کا علم پہنچا ہے
اور انسانوں کا علم کتنا ہے؟ صرف ایک زمین اور ایک آسمان تک، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح کی اور 6 زمینیں پیدا کی ہیں اور 6 آسمان پیدا کیے ہیں۔ باقی آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے؟ کسی نے دیکھا؟ کوئی تحقیق بھی کر سکتا؟ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق چاند تک اگر پہنچ گئے تو اپنی کتنی بڑی کامیابی تصور کر رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ گزشتہ سال کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے سائنسدانوں نے چاند کے قطب جنوبی پر سافٹ لینڈنگ کی تھی، جو دنیا کی بہت بڑی خبر بنی اور پوری دنیا سے ہندوستانی سائنسدانوں کو مبارکبادی پیش کی گئی۔ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ رب العالمین کی اس چھوٹی سی مخلوق تک پہنچنے کے لیے یہ جشن منا رہے ہیں کہ ہم نے کتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ لیکن حقیقت میں کامیابی کتنی بڑی ہے؟ ذرا غور کریں آپ کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق تک پہنچنے کی کامیابی ہے، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے کیا استعمال کرنا پڑا؟ دنیا کے اندر جو سب سے اعلیٰ کوالٹی کے دماغ تھے ان کا استعمال کرنا پڑا۔ ایک لمبی مدت تک ریسرچ کرنی پڑی ان کو، کتنا سرمایہ خرچ کرنا پڑا، اور نتیجہ کتنا ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ گئے۔ انسان کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ صرف ایک زمین اور ایک آسمان کے اندر جو کچھ اللہ نے رکھا ہے وہاں تک، اس سے زیادہ جان ہی نہیں سکتا۔ اور آج سے 1400 سال پہلے صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے تفصیل کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور مکے سے اللہ کے رسول کو کہاں لے جاتے ہیں؟ بیت المقدس لے جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں۔ وہاں پہلے آسمان کے اندر جو ڈیوٹی پر مأمور فرشتہ ہے پوچھتا ہے جبریل علیہ السلام سے، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر سوال آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ملی ہے؟ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے بلاوا آیا ہے۔ گیٹ کھولتے ہیں تب اللہ کے رسول کو دوسرے آسمان تک پہنچنے کا موقع ملتا ہے۔ پھر تیسرے آسمان میں اسی طرح پوچھا جاتا ہے، گیٹ کھولا جاتا ہے تب اگلے آسمان میں پہنچتے ہیں۔ کیا کسی دوسرے انسان کے بس کی بات ہے کہ اس آسمان کا گیٹ کسی طرح چپکے سے کھول کے پہنچ جائے؟ یہ اتنی بڑی کامیابی کا جشن منا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول آج سے 1400 سال پہلے 7ویں آسمان تک پہنچ چکے تھے۔ اور جبریل امین علیہ السلام روز اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی لے کر اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے۔ باقی آسمانوں میں، باقی زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے کسی نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، قسم ہے ان چیزوں کی جن کو تم نے دیکھا ہے، اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جن کو دیکھا ہی نہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور ان 7 آسمانوں کو، 7 زمینوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنی مٹھی میں لے لیں گے۔ قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، کہ یہ زمینیں اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوں گی، یہ آسمان اللہ رب العالمین کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ ان تمام کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، اور جو ان کا خالق ہو ان سے کہیں بڑا ہے۔ اسی لیے ہم روزانہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا لفظ بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہماری شریعت کے اندر دن رات کے روزمرہ کے اعمال میں سے اسے جوڑ دیا ہے کہ ایک انسان اس حقیقت سے کبھی غافل نہ رہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کتنی بار کہتا ہے کہ انسان روزانہ؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ لفظ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، آج دن بھر ہم نے کتنی بار کہا؟ اب تک آپ کی عمر 50 سال کی ہو چکی، کتنی بار آپ کہہ چکے ہوں گے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ تقریباً روزانہ یہ گواہی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تقریباً روزانہ ایک انسان 300 مرتبہ دیتا۔ ابھی اذان ہوئی مغرب کی، مؤذن نے اذان کی شروعات کس سے کی؟ اللہ اکبر سے۔ اقامت شروع کی، کس سے شروعات کی؟ اللہ اکبر سے۔
नमाज की शुरुआत हुई किससे? अल्लाहु अकबर से। दूसरे रुकन में मुंतकिल हुए, क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर। नमाज खत्म हुई, सुभान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, फिर अल्लाहु अकबर। सिर्फ एक नमाज के अंदर कितनी मरतबा अल्लाहु अकबर आया? इस तरह पांचों नमाजों में कितनी बार आपने कहा अल्लाहु अकबर? तकरीबन एक इंसान अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, तकरीबन 300 मरतबा रोजाना अपनी जबान से दोहराता है। उसके बावजूद भी अगर वो इंसान उस रब को छोड़कर मुसीबत के वक्त अपने ही जैसे किसी लाचार, बेबस, हकीर शख्स के सामने सर झुकाए और उससे मदद मांगे, उस रब को भूल जाए जो सबसे बड़ा है, तो उससे बड़ा बदनसीब और महरूम कोई हो सकता है? इसी चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बार बार दोहराया है, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें जब अकल की नेमत से नवाजा है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें अकल की नेमत से नवाजा है तो इनके अंदर की अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियां मौजूद नहीं है, फिर भी उस रब को क्यों भूल जाते हो? खालिक़ु कुल्लि शैइन फ़अबुदू। जब मानते हो कि खालिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसके अलावा किसी के पास तख्लीक की कुदरत नहीं है, कुव्वत नहीं है, दूसरा खालिक नहीं हो सकता। रफ़अ समावात बिगैर अमदिन तरौनहा, ये आसमान तुम्हारे सर के ऊपर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे बुलंद किया है और उसके लिए किसी सुतून का इस्तेमाल नहीं किया। तुम अपनी आंखों से रोजाना देखते हो, क्या कभी तुम इस पर गौर नहीं करते? क्या किसी मखलूक के बस की बात है कि कोई चीज बगैर किसी सहारे के उसे रख दे? और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आसमान को हमारे सरों के ऊपर रोजाना हम देखते हैं कि रखा हुआ है और वो आसमान हमारे सर के ऊपर गिरता भी नहीं। उसको इस तरीके से, बेहतरीन तरीके से, बैलेंस के साथ, क्या किसी मखलूक के बस की बात है कि उसे बेहतरीन तरीके से चला सके? सुन अल्लाहिल्लज़ी अत्क़न कुल्ल शै, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कारीगरी है जिसने हर काम को निहायत ठोस तरीके से, इत्क़ान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया। उस रब के अलावा किसी के पास यह ताकत नहीं हो सकती कि बेहतरीन तरीके से इस दुनिया का सिस्टम चलाए। वक्त पर सुबह हो जाती है, वक्त पर यह सूरज तुलू हो जाता है, वक्त पर यह सूरज गुरूब हो जाता है, रात आ जाती है और हर इंसान को इस रात के अंदर सुकून मिलता है। अतिब्बा कहते हैं कि जो हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिमाग बनाया है, इसके अंदर कुछ नसें ऐसी हैं जो जब तक रात की तारीकी ना हो तो सोती नहीं है। आप लाख कोशिश कर लें, अगर सूरज तुलू है और आप पूरा रूम पैक कर दे, अंधेरा कर लें, तब भी ये नस जो दिमाग के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है, बाद नसें ऐसी हैं कि सूरज की रोशनी जब तक मौजूद रहे, आसपास उसकी किरणें मौजूद रहे, तो ये दिमाग का वो नस हमेशा जागते रहता है। ये दिमाग का नस कब सोता है? जब रात की तारीकी होती है। क्या इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निशानी नहीं रखी है? ये हमारा जिस्म थक कर चूर हो जाता है, फिर जब हम सोते हैं तो जैसे मोबाइल के अंदर चार्ज खत्म हो जाए, अब दोबारा चार्ज में लगाएं, एकदम फुल चार्ज हो जाता है, तो इसी तरीके से हमारा ये जिस्म सोने के बाद बिल्कुल तरोताजा हो जाता है। ये जिस्म के अंदर कितनी जगहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पानियां रखी हैं, हर पानी का जायका अलग अलग अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है। आंख का ये पानी है, उसका जायका अलग है, जबान का पानी है, अलग जायका, हर जगह के पानी का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, पेशाब भी एक पानी है, उसका जायका अलग है। क्या किसी इंसान के बस की बात है कि इसे पैदा कर सके? ये हमारे जिस्म के ऊपर जिल्द है, चमड़ा है। आप देखें कि अलग अलग जगहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका एहसास बिल्कुल अलग अलग रखा है। आपके होंठ के अंदर चमड़े का जो एहसास है, वो हाथ के तलवे के अंदर उस चमड़े का एहसास नहीं है। पैर के अंदर नीचे तरफ जो एहसास है ऊपर, वो एहसास नहीं है। अलग अलग जगहों पर चमड़ा पूरा है, लेकिन अलग अलग एहसास हर जगह पर अल्लाह ताला ने रखा। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दावत व फिक्र अमल दिया है कि जब तुम अकल का इस्तेमाल करके इस नतीजे पर पहुंचे कि खालिक फकत अल्लाह रब्बुल आलमीन है,
جب وہ خالق ہے تو عبادت کا مستحق بھی بس وہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جو مخلوق ہے وہ عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر طرح کی عبادت، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، سجدہ ہو، محبت ہو، خوف ہو، دعا ہو، ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیا جائے جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ان نشانیوں پر ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کے مطابق ہمیں عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔